الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میرے عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، ذی الحجہ کا مہینہ اپنی برکتوں کے ساتھ رواں دواں ہے اور بالکل آخری ایام ذی الحجہ کے چل رہے ہیں۔ اور ذی الحجہ کا مہینہ قربانیوں کا مہینہ ہے، عبادات کا مہینہ ہے، اسلام کا ایک بنیادی رکن حج اس کو ادا کرنے کا مہینہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی کیلنڈر جو ہجری کیلنڈر ہے اس کا آخری مہینہ ہے، یعنی اس پہ سال ختم ہوتا ہے ذی الحجہ کے اوپر۔ تو اس اعتبار سے ہم بالکل سال کے اختتام پر ہیں، اور اگلا سال شروع ہونے میں 2-3 دن ہیں، اور محرم الحرام سے اسلامی کیلنڈر کی ہجری کیلنڈر کی ابتدا ہوتی ہے، سال شروع ہوتا ہے۔ تو انتہا بھی قربانی، ابتدا بھی قربانی۔ ذی الحجہ کے مہینے کے اندر 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اسی طریقے سے ذی الحجہ کی 26 یا 27 تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا گیا، اور اسی حملے کے نتیجے میں آپ زخمی ہوئے، اور ان زخموں کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی یکم محرم الحرام کو۔ تو اس اعتبار سے ذی الحجہ کا مہینہ بہت ہی اہم مہینہ ہے ہم سب کے لیے، تو اس لیے کہ سال کا اختتام ہو رہا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعتبار للخواتم، کہ انسان کے اعمال کا جو اعتبار ہوتا ہے وہ خاتمے پہ ہوتا ہے۔ تو سال کا اختتام ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا تجزیہ کریں، محاسبہ کریں، غور و فکر کریں کہ بھئی یہ جو سال گزرا، اس سال میں ہم نے کیا کیا، کیا کھویا، کیا پایا، کیا اچیو کیا، ہم سے کیا غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، بہت کچھ ہم کر سکتے تھے جو ہم نے نہیں کیا۔ تو ایک تو اس حوالے سے محاسبہ ہونا چاہیے کہ جو ہم نہیں کر سکے، جو کوتاہیاں ہو گئیں، غلطیاں ہو گئیں، تو ان کی ایک لسٹ بنائی جائے اپنے دماغ کے اندر کہ اب ہم نے آنے والے سال کے اندر یہ سب کچھ نہیں کرنا۔ جو ہم سے غلطیاں ہو گئیں، کوتاہیاں ہو گئیں، جو بھی ہم سے غلط کام ہو گئے، سستی کاہلی ہو گئی، تو اب ہم نے پکا ارادہ کرنا ہے کہ بھئی ایک تو ہم ان تمام چیزوں سے توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور ایک عزم مصمم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو آئندہ آنے والا سال ہے اس سال کے اندر ہم ایک نئے جوش کے ساتھ، ایک نئے جذبے کے ساتھ، ایک ولولے کے ساتھ جو ہے اس سال کو شروع کریں گے، اور اس سال کی ہم ایک اپنے ذہن کے اندر ایک ترتیب بنائیں، ایک خاکہ بنائیں کہ اس سال کے اندر ہم نے کیا کیا اچیو کرنا ہے، کن کاموں کو کرنا ہے، کن کاموں کو چھوڑ دینا ہے، کن خیروں کو بجا لانا ہے، کن چیزوں کو ہم نے نہیں کرنا۔ تو اس حوالے سے دیکھیں، جب آپ ایک کمپنی رن کرتے ہیں نا، تو کمپنی کا ایک سال اینڈ ہوتا ہے، اور آپ کو اپنے اکاؤنٹس جمع کرانے ہوتے ہیں۔ تو ان اکاؤنٹس کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ نے اس سال کے اندر کیا اچیو کیا۔ تو اسی طریقے سے زندگی کا ہر دن
ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ زندگی کا ایک دن تمہارے جو اوراق کے حیات ہیں ان میں سے ایک ورق کم ہو گیا، اب تمہیں جو ہے وہ تمہارے پاس اتنا ٹائم رہ گیا ہے۔ تو ہر شام کو جب سورج غروب ہوتا ہے تو ہمیں وہ اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ جس طریقے سے آج میں غروب ہو رہا ہوں، ایک دن آئے گا کہ میں ہمیشہ کے لیے غروب ہو جاؤں گا اور تم بھی غروب ہو جاؤ گے۔ تو ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر دن، ہر ہفتہ، ہر مہینہ، پھر ہر سال ہمیں متوجہ کر رہا ہوتا ہے، یاد دہانی کرا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ جو وقت گزر رہا ہے، گیا وقت دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ یہ جو سال گزر گیا، اس سال کے اندر جو ہم نے کر لیا، اگر تو خیر کے کام کیے، ہم نے اچیو کیا، کامیابیاں حاصل کی، بہت سارے ہم نے اپنی سیلف گرومنگ کے، سیلف ڈیولپمنٹ کے کام کیے، ہم نے اپنی ذات کے حوالے سے ترقی کی یا اپنے خاندان کے حوالے سے، اپنے یعنی علم کے اعتبار سے، دینی اعتبار سے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے، ہر معاملے کے اندر ہمیں اپنا تجزیہ کرنا ہے۔ اگر تو الحمدللہ ہم نے ایک ایک دن کو قیمتی بنایا ہے، اپنے ایک ایک لمحے کو ضائع ہونے سے بچایا ہے، تو پھر تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور اسی جذبے اور اسی جوش کے ساتھ نئے سال کی ابتدا کرنی چاہیے، اور جو کمی کوتاہیاں ہو گئیں ان کے اوپر جو ہے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ تو ہمیں معاف فرما، اور انشاءاللہ ہم آنے والا سال ایک اچھی طریقے سے ہم گزاریں گے، اور اس کے اندر پورا ہم ایک روڈ میپ تشکیل دیں گے کہ بھئی ہم نے اس سال کے اندر کیا کیا کام کرنے ہیں، کیا کیا ہماری ترجیحات ہیں، کیا کیا ہمارے گولز ہیں، کیا کچھ ہم نے اچیو کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کے ساتھ ہوگا، اللہ کی مدد بھی آپ کے ساتھ ہوگی۔ تو ایک تو اس حوالے سے یہ جو ایام ہیں یہ بڑے اہم ایام ہیں ناظرین، ان ایاموں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور خوب جو ہے توبہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر کافی حضرات حج پہ تشریف لے گئے، انہوں نے حج کی ایک عظیم عبادت کو کیا، پوری دنیا سے لوگ حجاج کرام گئے تھے، تو اب وہ اکثر ان میں سے واپس آ چکے ہیں، جیسے میرے بھی کئی جاننے والے گئے تھے تو وہ الحمدللہ واپس آ چکے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی بڑا ایک اہم پیغام ہے کہ بھئی حج جو ہے وہ انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے، انسان کی سوچ کو، فکر کو بدل دیتا ہے۔ جس زاویے سے آپ زندگی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ جو نقطہ نظر جو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے وہ بالکل یکسر حج کرنے کے بعد بدل جاتا ہے، اور آپ پھر زندگی کو ایک الگ اینگل سے دیکھتے ہیں۔ پھر آپ کے سامنے اپنی جو حقیقت ہے اپنی ذات کی، وہ حقیقت سامنے آ چکی ہوتی ہے، اور آپ کو زندگی کا ایک مقصد پتہ چل جاتا ہے۔ اسی لیے حج جو ہے وہ زندگی کے اندر ایک دفعہ فرض کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور اس کی جزا کیا ہے، اس کا بدلہ جو ہے سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے۔ من حج فلم یرفس ولم یفسق، جس نے حج کیا اور اس حج کے اندر کسی قسم کی کوئی فحش گوئی، کوئی غلط کام نہیں کیا، گناہ کا کام، فسق و فجور کا کام نہیں کیا، رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ وہ گویا کہ ایسے لوٹ کر آتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو، جیسا کہ وہ آج ہی پیدا ہوا ہے۔ جو بچہ نومولود ہوتا ہے، نیو بورن بیبی، اس کے کوئی گناہ نہیں ہوتے، وہ تو بالکل آج ہی پیدا ہوا ہے، تو گویا کہ حاجی ایسے ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا، وہ پیدا ہوا ہے، بالکل گناہوں کی آلائشوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو ان کے لیے تو پیغام ہے کہ یہ کتنا بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو عطا کر دیا۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے، اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے، گندگی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور حج کے اثرات کو، حج کی جو آپ نے حج کیا ہے اس کی جو برکات ہیں ان کو قائم رکھنا ہے۔ اور وہ قائم کیسے رہیں گے؟
کہ آپ اور ہم سب جو فرائض ہیں ان کو پورا کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے، اور جو ہم پر جو ڈیوٹیز ہیں اسلامی ڈیوٹیز ان کو پورا کریں گے، جو ہماری رسپانسبلٹیز ہیں ان کو پورا کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ خیر کے کام کریں گے، شر کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اور توبہ استغفار کے ساتھ زندگی گزاریں گے، حج کی برکات کو قائم و دائم رکھیں گے، تو انشاءاللہ یہ حج جو ہے وہ مغفرت کا سبب بنے گا اور جنت میں داخلے کا سبب بنے گا۔ ایک تو ان حضرات کے لیے پیغام تھا کہ بھئی آپ اپنے حج کو سنبھالیں، اپنے حج کو جو ہے وہ ضائع نہ ہونے دیں۔ انسان جب ایک ماحول سے آتا ہے تو وہاں سے برکات لے کے آتا ہے، اثرات لے کر آتا ہے، کیفیات لے کر آتا ہے، ایک جذبہ لے کے آتا ہے، اس کا ایمان ہائیسٹ لیول کے اوپر ہوتا ہے، اس کا یقین اللہ کی ذات پہ اور مضبوط ہو چکا ہوتا ہے، اور وہاں کی جو نیگیٹو چیزیں تھیں، جو حج کی مشکلات، جو ٹریول جو سچویشنز ہوئیں، اور خاص طور پہ جو نیا سلسلہ تھا اس میں اگر کوئی تکلیف ہوئی، کسی قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، تو اس کا حج کی عبادات سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا فوکس ان ایشوز کی طرف لگ جائے اور ہم جہاں بیٹھیں انہی ایشوز کو ڈسکس کریں، انہی مسائل کو ڈسکس کریں۔ کوئی آپ سے حج کی بات کرے، حج کے بارے میں پوچھے، تو آپ اس کو صرف مسائل جو آپ کو جو ایشوز درپیش ہوئے ان پر زیادہ گفتگو ہو جائے اور انہی معاملات کو ڈسکس کیا جائے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے حج کی برکات ختم ہو جائیں گی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، جو آپ کے کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا، کہ آپ ان کو اجاگر نہ کریں، بالکل کریں۔ آپ ان کے لیے بہترین طریقہ کار آپ کے لیے کہ آپ جو کنسرنز اتھارٹیز ہیں آپ ان کو ای میل کریں، آپ ان کو اپنی جو شکایات ہیں ان کو درج کروائیں۔ آپ کے جو آپ کے ساتھ جو ہوا وہ اس کو آپ بالکل اس کے لیے جو آواز اٹھانے کی جگہ ہے وہاں پر آواز اٹھائیں، لیکن ہر وقت، ہر جگہ، ہر محفل کے اندر ان ایشوز کے اوپر گفتگو نہ کی جائے۔ اس سے کیا ہوتا ہے ناظرین؟ اس سے جو آپ کی جو حج کی جو عبادت ہوتی ہے نا، وہ اس کی جو برکات ہوتی ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کا کام کیا ہونا چاہیے؟ جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ ان ایشوز کو جو کنسرن اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کیا جائے، ہر جگہ پہ نہ کیا جائے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ایک تو یہ ہے کہ جو آپ نے عبادت کی ہوگی، جو وہاں کے اثرات ہوں گے وہ ضائع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کا موضوع کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا موضوع جو ہے وہ اپنی اصلاح اور وہاں کی جو نورانیت ہے، وہاں کے جو حالات ہیں، جو کیفیات ہیں، جو بیت اللہ کے انوارات ہیں، جو وہاں کا ایک ماحول تھا، بیت اللہ کو دیکھنے سے، بیت اللہ کی عبادت کی طرف زیارت کی نیت سے جانے سے جو انسان کے اندر جو ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کیفیت کو، اس احساس کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور وہاں کی جو عبادات ہیں اس کا تذکرہ کریں تاکہ لوگوں کے اندر شوق پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو۔ تو ایک تو اس حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے، اور جو حاجی حضرات ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول بھی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو یہ جو حج ہے باعث رحمت ہو، باعث برکت ہو، باعث نجات ہو، باعث مغفرت ہو، اور اللہ جنہوں نے حج نہیں کیا اللہ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس حوالے سے، اور پھر ساتھ ساتھ جب یہ ایام ہوتے ہیں، ان ایام کے اندر یقینی طور پر جو اسلام کی عظیم شخصیات ہیں، وہ محترم شخصیات، مقدس شخصیات، جنہوں نے اسلام کے اس درخت کی آبیاری کے لیے اپنے خون کے نذرانوں کو پیش کیا، شہدائے کرام، شہدائے بدر، شہدائے احد، اور تمام غزوات کے شہداء، پھر اسی طریقے سے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت، جو ان دنوں کے اندر جن کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا اور ان زخموں کی وجہ سے آپ شہید ہوئے، ان کو خراج تحسین پیش کرنا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج تحسین پیش کرنا اور ان کی خدمات کو اجاگر کرنا، اسی طریقے سے سید الشہداء حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی خانوادے، جو ان کے احباب، ان کے گھر والے، ان کے اہل و عیال نے واقعہ کربلا کے اندر جو اپنی قربانی پیش کی، ان کو خراج تحسین پیش کرنا،
اور اس کا تذکرہ ہونا، لوگوں کے سامنے صحیح رخ کو پیش کرنا، اور ان سب چیزوں کی دیکھیں یہ ساری چیزیں ہماری ذمہ داری بنتی ہیں۔ اور جو صحابہ کرام ہیں خاص طور پر، اور پھر اہل بیت عظام ہیں، پھر ائمہ کرام ہیں، محدثین ہیں، پھر ائمہ کرام، علماء کرام، مشائخ، یہ سارے یہ جو اسلام کی جو عظیم شخصیات ہیں، یہ جو جماعت ہے، صحابہ کرام کی جماعت، اہل بیت عظام کی جماعت، اور یہ محدثین کی جماعت، ائمہ کرام کی جماعت، ان سب کو آپ نے عقیدت کے پھول ان پر نچاور کرنے ہیں اور ان کو اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ خاص طور پر جو واقعہ کربلا ہوا، یہ ایک بہت ہی بڑا سانحہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے کہ دیکھو، جب میری امت کے اندر کسی وجہ سے اختلاف کھڑا ہو جائے اور اس کی وجہ سے جو ہے تلوار جب ایک دفعہ نیام سے نکل جائے گی اور وہ تلوار ایک دوسرے کے خلاف چل جائے گی تو وہ دوبارہ نیام میں داخل نہیں ہوگی۔ تو اور یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ یہ فتنہ پھر ختم نہیں ہوگا۔ دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اس کی مثال ایسے آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے، وہ شہید مظلوم ہیں۔ اپنے گھر کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر، مدینہ منورہ، مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کا کیپٹل، وہ شہر جس شہر سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پھیلایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن، دار الحجرہ، آپ کا روضہ مبارک اس شہر کے اندر، اس شہر کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اور خلیفہ وقت، حاکم وقت، سارے ریاستی اختیارات آپ کے پاس ہیں۔ ایک حکم کرتے تو فوج جو ہے لڑنے کے لیے تیار تھی۔ سب چیزیں ہوتے ہوئے آپ نے کیا کیا؟ اپنی جان دینا گوارا کر لی، لیکن آپ نے مدینہ منورہ کی حرمت پر، عظمت پہ فرق آنے نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینہ منورہ کی گلیوں میں خون بہائے اور یہاں پہ قتل و غارت گری ہو، اور یہاں پر جو ہے وہ مدینہ کی عظمت کو جو ہے تار تار کیا جائے۔ تو آپ نے اپنی ذات کو پیچھے کر دیا، اپنے آپ کو قربان کر دیا، لیکن مدینہ کی عظمت، اسلام کی عظمت اور حرمت کا خیال رکھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے ناظرین۔ کسی شخص کے پاس اختیار ہو، طاقت ہو، وہ خلیفہ وقت ہو، خلفائے راشدین میں سے ہو، ذو النورین ہو، اتنی بڑی شخصیت، تو انہوں نے اپنی ذات کو پیچھے کیا۔ اور پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ تو ایسا تھا جیسے کہ اسلام کے لباس کے اندر سوراخ کر دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح سے پلان کر کے، سازش کر کے جو ہے وہ شہید کیا گیا، آپ پر قاتلانہ حملہ کیا فیروز ابو لولو موجوسی نے، اور کس طریقے سے ان زخموں کی وجہ سے آپ جو ہے وہ شہید ہوئے۔ تو گویا کہ یہ ایسا تھا جیسے اسلام کے لباس کو تار تار کر دیا گیا۔ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے آپ کی اور آپ کے خانوادے کی، یہ جو 72 نفوس ہیں، نفوس قدسیہ، ان کے اوپر جو یہ حملہ کیا گیا، ان کو جو شہید کیا گیا، یہ گویا کہ ایسا تھا جیسے کہ اسلام کے جو جسم ہیں اس پورے جسم کو زخمی کر دیا گیا۔ تو جیسے حضور نے فرمایا تھا، پھر وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ تلوار جو ہے پھر واپس نیام میں نہیں گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے، صحابہ کرام نے اپنی قربانیاں دے کر ایک روایت کو قائم کیا تھا، انسانی جان کی حرمت کو بیان کیا تھا،
کہ انسان کی جان کی حرمت کتنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان کی حرمت بیت اللہ کی حرمت سے بڑھ کر ہے۔ بیت اللہ اگر گر جاتا ہے تو کوئی فرق نہیں، لیکن جو مسلمان ہے اس کی عزت اور حرمت پہ فرق نہیں آنا چاہیے۔ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات تھیں، اسلام کی روایات۔ دیکھیں کسی روایت کا قائم ہونا بہت مشکل ہوتا ہے، اس کو تسلیم کرانا اور سب کا اس پر اتفاق ہو جانا یہ بہت مشکل بات ہوتی ہے۔ تو مشکل کام تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس معاشرے کے اندر جہاں انسانی جان کی کوئی حرمت نہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، تو آپ نے یہ مقام دیا انسان کی جان کو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور انہی کے درمیان پھر جب حالات پیدا ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں پھر ناظرین، پھر جو شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور پھر شہداء بدر سے، شہداء احد سے، اور وہ سلسلہ چلتے چلتے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرات حسنین کریمین اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ہم نے دیکھا کہ جنگ جمل بھی ہوئی، پھر جنگ صفین بھی ہوئی، ہزاروں صحابہ کرام جو ہے وہ شہید کر دیے گئے، اور پھر جو سلسلہ قتل و غارت گری کا شروع ہوا تو وہ جاری اور ساری رہا۔ تو لہذا ناظرین، یہ جو فتنہ ہوتا ہے، الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ آپ نے ایک قتل کیا، وہ تو ایک قتل ہوا، لیکن فتنہ جو ہے وہ پھر ایک قتل پہ نہیں رکتا، پھر وہ جو ہے وہ ہزاروں لوگوں کے قتل کا باعث بنتا ہے۔ تو جو فتنہ کریٹ کیا گیا، اور اتنا بڑا سانحہ، یہ جو واقعہ کربلا ہے، یہ اتنا بڑا سانحہ ہے کہ اس نے اسلام کے اندر دراڑ ڈال دی۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ گروپ بندیاں اور فرقہ واریت اور فرقے بن گئے۔ تو لہذا یہ کوئی چھوٹا سانحہ نہیں ہے، بڑا عظیم سانحہ ہے۔ ہم بیٹھے تھے ابھی کچھ دن پہلے دوستوں کی مجلس میں، تو ایک دوست نے کہا کہ جی واقعہ کربلا تو ہوا ہی نہیں تھا، اور یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو کہ جو حقیقت ہے اس کو پہچانو۔ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں کیے گئے؟ کیا ان کے خاندان کو نیزوں پر نہیں چڑھایا گیا؟ تو حقیقت یہی ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اور ہمیں ان واقعات سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اور یہ جو سوچ ہے، اس سوچ کے نتیجے میں آج مسلمان تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر یہ اختلافات نہ ہوتے تو یہ فرقہ واریت ہی تھی جس نے عراق کو برباد کیا، یہ فرقہ واریت ہی تھی جس نے شام کو برباد کر دیا، یہ فرقہ واریت ہی تھی جس نے یمن کو برباد کر دیا۔ آپ دیکھیں یمن کی صورتحال، شام کی صورتحال، عراق کی صورتحال، اور یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی حفاظت کر لی، ورنہ پاکستان کے اندر بھی بہت کوشش کی گئی کہ فرقہ واریت کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ سول وار کروائی جائے، اور گروہوں کو، جتوں کو آپس میں لڑوا دیا جائے، اور اس قوم کو جو ہے تباہ و برباد کیا جائے۔ تو لہذا ہر فرقے اور مسلک کے بڑے کو یہ سوچنا ہوگا کہ کیا ہم نے آپس میں اتحاد سے، اتفاق سے رہنا ہے، یا اسی طریقے سے فتنہ و فساد مچانا ہے اور تباہی اور بربادی کو پھیلانا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ سال کا آخر ہے، یہی میں سمجھتا ہوں میرا پیغام ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔